السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور حالم کی نئی ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اور تو ہم جو ہیں باب نمبر 6 پڑھ رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں پر اینڈ کیا تھا کہ تالیہ جو ہے ایڈم کو سکہ دے دیتی ہے اور اس کے جو ہے اس کے ساتھ جی پی ایس ٹریسر ڈال دیتی ہے اس کی جیب میں۔ اور پھر اب تالیہ نے، کیونکہ ایڈم اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی تو میں بھی نہیں کروں گا، تو تالیہ نے تو اب سکہ لینا ہی تھا، زبردستی لے نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا بریسلیٹ بھی دے دیا تھا اس کو۔ لاسٹ ایپیسوڈ پہ یہی ہوئے، اور اگر آپ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو وہ ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دی ہے، آپ میرے چینل پہ جا کر اس ایپیسوڈ کو بھی سن سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں پھر آج کی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام ڈھل گئی اور ملاقے پہ رات اتر آئی۔ سن باؤ کے گھر والی گلی میں رات کے ہنگامے جاگ اٹھے، بتیاں جگمگانے لگیں اور گاہکوں کا رش ریستورانوں کے برآمدوں میں بڑھتا گیا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک کیفے کے باہر تالیہ مراد اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی، بیگ ساتھ رکھا تھا اور بار بار اخبار کا کونا موڑ کے سن باؤ کے گھر کو دیکھتی تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا اور باہر فاتح کی کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی واپس آیا تھا اور تالیہ کو امید تھی کہ وہ کوالالمپور جانے کے لیے نکل جائے گا۔ صبح پارلیمان کا اجلاس تھا اور فاتح کو لازمی وہاں پہنچنا ہوگا۔ بالآخر دروازہ کھلا اور وان فاتح سفری بیگ سمیت باہر آتا دکھائی دیا۔ اسی سفید شرٹ کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ پھر اس کی کار زن سے تالیہ کے ساتھ سے گزر گئی تو اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ اب اسے تھوڑی دیر مزید انتظار کرنا تھا جب گلی میں رش ختم ہونے لگے اور وہ اندر جا سکے۔ آج واردات کی رات تھی، راستہ صاف تھا۔ اس نے اخبار نیچے کیا اور ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی، ہاٹ چاکلیٹ۔ وان فاتح ڈرائیو کرتے ہوئے چند گلیاں آگے آیا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کے دیکھا، ایڈم کا نمبر جل بجھ رہا تھا۔ جانے کہ اس وقت ایڈم نے اپنا نمبر اس کے فون میں فیڈ کیا تھا۔ اب وہ ملازم نہیں رہا تھا تو یقیناً اپنی نوکری کی بات کرنا چاہتا ہوگا۔ اس سے نہیں ہوتے تھے یہ کام۔ بیزاری سے اس نے فون پر ڈال دیا۔ وہ دوبارہ بجنے لگا۔ اب کہ اس نے برہمی سے موبائل اٹھایا تو دیکھا اس کا پیغام آیا پڑا تھا۔ فاتح نے کار کی رفتار آہستہ کی اور پیغام کھولا۔ سر، میں ملاقے میں ہوں، آپ کے گھر کے قریب۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، تالیہ کے بارے میں، پلیز مجھ سے مل لیں۔ فاتح کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ کال دوبارہ آنے لگی تو اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں ایڈم، بولو۔ سر، میں جوانگر اسٹریٹ پہ ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ بے قراری سے بولا۔ ایڈم، مجھے لمبا سفر کرنا ہے۔ سر، آپ مجھے اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اس بات پہ یقین کر سکیں کہ میں آپ کو کسی بیکار کام کے لیے نہیں روکوں گا، وہ جلدی کہہ رہا تھا۔ فاتح نے گھڑی دیکھی۔ میں جوانگر اسٹریٹ کے کارنر تک آ رہا ہوں، میرے پہنچنے تک اگر تم پہنچ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ میں آگے نکل جاؤں گا۔ میں ابھی آیا۔ شاید وہ فوراً بھاگ پڑا تھا۔ فاتح نے رفتار آہستہ کی اور کار آگے بڑھا دی۔ 10 بجنے والے تھے۔ واپس سن باؤ کے گھر والی گلی میں آؤ تو تالیہ کا ہاٹ چاکلیٹ کا گلاس انچھوا رکھا تھا اور چکنی نظریں سرخ گھر کے دروازے پہ جمی تھیں۔ اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چوک پہ فاتح نے کار ایک طرف روکی، پھر اے سی فل کھول دیا اور گھڑی دیکھی۔ وہ چند منٹ ایڈم کی بات سننے رک سکتا تھا، خیر ہے، مگر 2 منٹ بھی نہیں گزرے جب فرنٹ ڈور پہ دستک ہوئی۔ پھر ایڈم تیزی سے اندر بیٹھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سانس لو ایڈم، اس نے آرام سے کہا تو ایڈم رکا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ خود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر وہ بولنے لگا۔ سر، کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ ایڈم نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کے اس کے سامنے رکھیں۔ فاتح نے چون کے دیکھا، ایک اسرا کا بریسلیٹ تھا اور دوسرا سکہ۔ اس نے بھنوئے اچنبھے سے اکٹھی کیں۔ یہ کیا ہے؟ سر، یہ مجھے تالیہ نے دیا ہے۔ فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے بریسلیٹ اٹھایا اور الٹا پلٹا کے دیکھا۔ یہ اسرا کا ہے؟
سر یہ اور سکہ ملا کر چابی بن جاتا ہے، یہ چابی۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ فاتح نے سکہ اٹھایا اور اس کو ٹیڑھا کیا، سوراخ نظر آیا تو اس نے ڈلی کو اندر ڈال دیا، ہلکے سے کلک کی آواز آئی اور چابی مکمل ہو گئی۔ ایک لمحے کو وہ تیز چمکی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ لمحہ امر ہو گیا۔ نہیں سر، یہ جوڑنی نہیں تھی، ایڈم فکر مند ہوا، چیتالیہ نے منع کیا تھا۔ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا۔ وہ بنوئی بیچے اس چابی کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، اس پہ ہندسے سے ابھر رہے تھے۔ 1437۔ آپ چیتالیہ کو تاشا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کا اصل نام ہے؟ کیا وہ کوئی پولیس آفیسر ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، وہ چونکا، وہ ایک زمانے میں تھیٹر کی کوئی ایکسٹرا ایکٹریس ہوا کرتی تھی اور اس نام کا ایک کردار کرتی نظر آئی تھی۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تو وہ واقعی پولیس آفیسر نہیں ہے؟ فاتح نے بنوئی بینچے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ کار سڑک کنارے کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ترچھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایڈم نے تھوک نگل کے خشک گلا تر کیا اور بولنا شروع کیا۔ سچ سچ سب کچھ۔ گلی میں رش اب ماند پڑ گیا تھا، دکانیں ابھی تک کھلی تھیں مگر گہما گہمی کم ہو چکی تھی۔ تالیہ اپنا ہاٹ چاکلیٹ چھوا چھوڑ کے اب سن باؤ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے پہ تالا تھا، اس نے اس میں لاک پہ گھسائی اور چند لمحوں میں تالا کھل گیا۔ نے ادھر ادھر دیکھا، سڑک پہ کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ تھا اور جتنے اعتماد سے وہ دروازہ کھول رہی تھی اسے کسی نے دیکھ کے بھی گھر کی مالکن پہ محمول کیا ہوگا۔ اندر گھر سنسان اور اندھیر تھا۔ اس نے پینسل ٹارچ آن کی اور روشنی اطراف میں ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ کوہا کونے میں خاموش پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس تک آئی اور اس کے دہانے سینے کے بل الٹی لیٹی اور کوہے کی دیوار کو اندر سے چھوا۔ وہاں دیوار میں کھدے ننھے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ اس نے اسرا کی ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ سن باؤ کے کوہے میں قدیم لاک سسٹم تھا۔ ان زینوں کی مدد سے جب اس کو کھولا گیا تو اندر چند پرانے سکے اور سن باؤ کے استعمال کی چیزیں ملی تھیں جن سے معلوم ہوا کہ یہ گھر واقعی سن باؤ کا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ننھے سوراخوں میں کچھ اور بھی ہوگا۔ سینے کے بل لیٹی وہ کوہے کے اندر جھکی، چوٹی الٹی ہو کے نیچے لٹکنے لگی۔ وہ 3 سوراخ تھے، اتنے بڑے جتنی ایک اینٹ ہوتی ہے، گویا اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ اس نے پہلے سوراخ میں ہاتھ ڈالا، وہ خالی تھا۔ وہ اٹھی اور کوہے کی منڈیر پکڑ کے اندر اتری۔ احتیاط سے پہلے سوراخ میں ہاتھ رکھے، اب وہ کوہے کے اندر لٹکتی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے دوسرا سوراخ ٹٹولا، وہ بھی اندر سے خالی تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا، پیر کو دیوار کے ایک ابھرے پتھر پہ جمایا اور مزید نیچے اتری۔ اب تیسرا سوراخ اس کے سامنے تھا۔ تالیہ نے دھڑکتے دل سے اس میں ہاتھ ڈالا۔ یہ سوراخ زیادہ اندر تک گہرا تھا، آس پاس بے تحاشا کائی جمی تھی، اندر کوئی پتھر سا پڑا تھا جو مٹی میں جما ہوا تھا۔ وہ زور سے اسے کھینچنے لگی مگر وہ نکل کے نہیں دے رہا تھا۔ چند فٹ نیچے کوہے کا پانی جمع تھا، عجیب حبس زدہ ماحول تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا، پھر پیر سے بندھا کھنجر نکالا اور اندر سوراخ میں مارنے لگی، یہاں تک کہ پتھر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے پتھر باہر نکالا اور دیوار کی اینٹوں کو پکڑے واپس اوپر چڑھائی۔ باہر آ کے اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ صحن اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے ٹارچ کی روشنی کے۔ تالیہ نے روشنی پتھر پہ مرکوز کی جس پہ کائی جمی تھی اور اسے صاف کرنے لگی۔ بدقت پتھر کی سطح واضح ہوئی، اس پہ قدیم جاوی رسم الخط میں ایک عبارت کھدی تھی۔ کائی نے عبارت میں سبز رنگ بھر دیا تھا، تکن ملایو پلنگ بھی دنیا، یعنی ملے قوم کبھی بھی دنیا سے غائب نہیں ہوگی۔ یہ ہانگ توا کا مشہور قول تھا جس کو یاد کرتے کرتے ملے بچے بڑے ہوتے تھے۔ تکن ملایا پلنگ دی دنیا، اس نے سوچتے ہوئے الفاظ دہرائے، پھر آنکھیں بند کی۔ یہ کوئی نشانی تھی، کوئی پہیلی؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ملے نسل کبھی بھی دنیا کے چہرے سے غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی بھی مٹے گی نہیں، غائب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، الفاظ دوبارہ دیکھے،
مگر اب وہ ان کو نہیں پڑھ رہی تھی، وہ اس انداز کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ لکھے تھے۔ تیر کی صورت آخر میں چھوٹے ہو جاتے، جس پوزیشن میں پتھر پڑا تھا اس لحاظ سے وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تالیہ مسکرائی اور نیچے کنویں میں جھانکا جہاں پانی کسی بھرے ہوئے گول تھال کی صورت نظر آ رہا تھا۔ وہ پتھر کنویں کے اوپر لائی اور اسے گرا دیا۔ پتھر نے پانی میں ڈبکی کھائی اور لمحے بھر کو سکوت چھا گیا۔ وہ سر جھکائے دیکھتی رہی۔ فلیش لائٹ پانی پہ تان رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے پانی سمٹتا گیا، گھٹتا گیا، جیسے سوکھ رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی سطح نیچے ہوتی گئی۔ کئی زدہ دیواریں برہنہ ہونے لگیں۔ وہ نیچے جاتا گیا اور بالآخر وہ غائب ہو گیا۔ غائب، یہی نشانی تھی۔ وہ کنویں میں جھانک رہی تھی کہ صحن کے دوسرے کونے میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ وہ چونک کے گھومی مخالف طرف۔ مجسمے کے ساتھ زمین میں کچھ ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ وہ لکڑی کا ایک ٹریپ ڈور تھا، جیسے فرش میں لگا ڈھکن ہو۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ یہ پہلے یہاں نہیں تھا، مگر اب وہ کئی زدہ ڈھکن یوں نظر آ رہا تھا گویا صدیوں سے یہیں موجود ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ خزانہ کنویں کے نیچے نہیں تھا، خزانہ اس کے نیچے تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھایا، وہ آرام سے اٹھ گیا۔ تالیہ نے روشنی نیچے پھینکی۔ وہاں زینے تھے جو نیچے گم ہو رہے تھے۔ آخر میں مدھم سا ایک دروازہ تھا۔ اسے دروازے کی چابی چاہیے تھی۔ اف ایڈم، ایڈم کہاں ہو تم؟ اس نے فون ملایا اور اس کی آواز سنتے ہی بولی، میں جوانکر اسٹریٹ پہ ہوں، کیا آپ کو خزانہ مل گیا؟ ہاں، تم سن باؤ کے گھر آؤ۔ آپ سن باؤ کے گھر ہیں؟ وان فاتح کے گھر؟ ہاں، ڈونٹ وری، وہ چلے گئے ہیں، تم جلدی آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اور سنو، آخر میں قدرے گھرائی، اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا پیچھا کروں گی۔ ایڈم، میں آ رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ تالیہ نے بیک پیک کندھوں پہ ڈالا اور سینے اترنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی اپنے آگے پھینکتی جا رہی تھی۔ سنہری چوٹی بنائے، منی کوٹ اور لمبی قمیص پہنے لڑکی بہت خوش لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں ایک دروازے پہ جا کے ختم ہو گئی تھیں۔ وہ لکڑی کا قدیم دروازہ تھا، اس پہ عجیب و غریب سے ہندسے لکھے تھے۔ یہی تھا خزانے کا راستہ، یہی تھا اس کا وہ آخری موقع، وہ آخری واردات جس کی وہ کب سے منتظر تھی۔ جزیرے کے اوپر وہ اونچا محل، وہ پرسکون زندگی، ان سب خوابوں کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایڈم کو چابی دے کر خطرہ مول لیا ہے، مگر اس کے خواب سچ بولتے تھے ہمیشہ۔ ان کے مطابق ایڈم اور وہ اس خوج میں اکٹھے تھے۔ وہ اس کو بھی حصہ دے دے گی، 10%، بس یہی بہت ہے۔ اب وہ دروازے کے ساتھ کھڑی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ موبائل اسکرین کے مطابق ایڈم کا ٹریسر جوانکر اسٹریٹ سے چل پڑا تھا اور اب وہ قریب ہی تھا۔ ایڈم نے دھوکہ نہیں دیا، گڈ۔ وہ پرجوش سی دروازے کی سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اندر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، ان سے بھی کچھ زیادہ بیش قیمت ہوگا اندر، جیسے نواردات، قدیم آرٹ، سکے، برتن، زیورات، مجسمے، کروڑوں کے بکتے تھے یہ سب۔ اگر یہ خزانہ سن باؤ کے دور کا تھا، یعنی 15ویں صدی کے وسط کا، تو تقریباً 600 سال قدیم تھا۔ بلیک مارکیٹ میں وہ باری باری سب کو فروخت کر دے گی اور تمام آف شور منتقل کر کے وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ ڈن۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی اور ایڈم کی آواز آئی، چیتالیہ، نیچے آ جاؤ ایڈم۔ اس نے دروازے پہ لکھے ہندسے پڑھتے ہوئے پکارا۔ یہ آپ نے کھودا ہے؟ ایڈم نے سیڑھیوں کے اوپر سے جھانکا تو اس نے گردن اٹھائی۔ تم کا وقت نہیں ہے، مجھے چابی دو۔ اس کا سرخ سفید چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ اوپر کھڑے ایڈم کے چہرے پہ ہیجان سا ابھرا۔ چابی جوڑ دی گئی ہے، دونوں ٹکڑے جڑ گئے ہیں۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں غصہ در آیا۔ واٹ؟ تم اسٹوپڈ، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو جوڑو؟ اس کی نہیں، میری ہمت ہوئی ہے۔ ایڈم کے پیچھے سے کوئی نکل کے سامنے آیا۔ تالیہ بنت مراد پتھر ہو گئی۔ وہ فاتح تھا، اس کا سانس رک گیا۔
بے اختیار وہ دروازے کی طرف سمٹی، مگر اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے خوش مغی نگاہوں سے گھورتا زینے اترنے لگا۔ تالیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے فاتح کے پیچھے آتے ایڈم کو دیکھا، جس کے چہرے پہ افسوس تھا۔ آپ نے مجھ سے سچ نہیں بولا تو میں نے باس سے سچ بول دیا۔ وان فاتح اس کے سامنے عین سامنے آن رکا۔ سلگتی سخت نظریں اس پہ جمی تھیں۔ تالیہ کی کمر دروازے سے لگی تھی۔ بدقت تھوک نکلا، توانکو تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اور اس نے بات بنانے کی کوشش کی مگر رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ سب بہت غیر متوقع تھا۔ تم کوئی پولیس آفیسر نہیں ہو، میں بتاتا ہوں تم کیا ہو۔ وہ اس کے قریب رکا اور چبا چبا کے بولا، لالچی، جھوٹی اور چور، یہ ہو تم۔ الفاظ تھے کہ کیا۔ تالیہ نے لب بھینچ لیے، چند گہرے سانس لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش رہے۔ پھر اس لڑکی کی پیشانی پہ غصے سے سلوٹیں پڑنے لگی، افسوس اور طیش سے۔ اس نے فاتح کے عقب میں زینے پہ کھڑے ایڈم کو دیکھا۔ وہ عثمان، وہ اس دن تمہیں ٹریپ کر رہا تھا، مگر میں نے تمہیں بچایا۔ میں نے ہر موقع پہ تمہیں بچایا، اور یہ کیا تم نے میرے ساتھ۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ ایڈم کا دل جانے کیوں دکھا۔ پھر فاتح کو دیکھا۔ میں جو بھی ہوں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چابی میری ہے، میرے باپا نے بنائی ہے۔ یہ خزانہ بھی میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی تم یہاں کھدائی کرو؟ وہ گھرایا اتنے زور سے کہ وہ سہم کے پیچھے ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کر کے گردن کڑھائی۔ گھر آپ کا ہے، نیچے دبا خزانہ نہیں، اور میں نے یہاں کوئی کھدائی نہیں کی۔ یہ خزانے کا راستہ ہے۔ ول تو اس گھر کے نیچے کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو وہ سرکار کا ہے، وہ کسی میوزیم میں جائے گا۔ تالیہ نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ وہ میرا ہے، اس پہ میرا حق ہے۔ خیر، یہ فیصلہ ہم کورٹ میں کریں گے۔ مجھے میری چابی دیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ دو ٹوک انداز میں ہتھیلی پھیلائی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے جانے دوں گا؟ ایڈم، اس نے نظریں تالیہ پہ مرکوز رکھے اسے پکارا۔ جی سر، پولیس کو کال کرو ابھی، بتاؤ کہ گھر میں چور آ گیا ہے۔ جی باس۔ اس نے فون نکالا تو وہ تڑپ کے بولی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور فاتح اس کے عین سامنے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایڈم، میں کہہ رہا ہوں کرو کال پولیس کو۔ ایک منٹ، وہ جلدی سے بولی، دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پولیس کو مت بلاؤ، ہم تینوں خزانہ بانٹ سکتے ہیں آپس میں۔ فاتح نے گویا بے بسی سے دونوں آبرو اٹھائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیا چیز ہو؟ آپ کو الیکشن کے لیے پیسے چاہیے ہیں نا؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ آپ گھر نہ بیچیں، خزانے میں سے اپنا حصہ لے لیں، 20%۔ اور ایڈم بھی، ایک سلختی نظر اس پہ ڈالی، 10% رکھ سکتا ہے، باقی میرا۔ صرف 10%؟ ایڈم نے برا سا منہ بنایا تو فاتح نے گردن گھما کے اسے غصے سے دیکھا۔ کوئی خزانہ نہیں بن رہا یہاں۔ اول تو یہاں کوئی خزانہ ہے نہیں، اور اگر ہوا بھی تو یہ ملک کی امانت ہے۔ تم پولیس کو بلاؤ۔ پھر واپس گھوما تو وہ کھڑی بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی۔ تم آج جیل جا رہی ہو، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ میں نے فائل والے واقعے کو جانے دیا، مگر تم میرے گھر میں آ گئی۔ ایڈم موبائل پہ کہہ رہا تھا، سن باؤ کا گھر، وان فاتح کا گھر، وہاں پولیس کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے۔ پھر تالیہ کو دیکھا، ایک چور گھس آیا ہے، جی جلدی بھیجیں کسی کو۔ دوسری طرف سے یقین دہانی کروا دی گئی تو اس نے فون ہٹا لیا۔ تالیہ نے صرف تیز نظروں سے اسے گھورا تھا، پھر فاتح کو دیکھا۔ میں نے کوئی فائل نہیں چرائی آپ کی، اور کہاں ہے وہ فائل؟ ابھی کیا الزام لگائیں گے آپ پولیس کے سامنے مجھ پہ؟ میری بیوی کا بریسلٹ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سنہری چابی نکال کے لہرائی۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ میں نے چرایا ہے؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میں پولیس کے سامنے انکار کر دوں گی۔ میری بات کے آگے تمہاری بات معتبر لگے گی کیا؟ وہ بھنوئی کٹی کر کے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے سلگ کے ایڈم کو دیکھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ایڈم نے اتنی خفگی سے منہ بسورا۔ آپ نے اگر مجھ سے سچ بولا ہوتا تو
تو تب بھی تم یہی کرتے، ڈفر، اس لیے اب چپ رہو۔ جھڑک کے بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ تمہیں ایڈم کی نہیں اس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ مجھے جیل بھیج دیں، مگر ایک دفعہ خزانہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دروازہ کھولنے دیں۔ اوہ، تمہارے خیال میں سو کال خزانہ دیکھ کے میرا ارادہ بدل جائے گا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کیا آپ کو خود خوف ہے کہ خزانہ دیکھ کے آپ کا ارادہ بدل جائے گا؟ آپ دروازہ کھولنے سے ڈرتے ہیں کیا؟ وہ اپنے حواسوں پہ قابو پا چکی تھی اور اب چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، پولیس کے آنے تک دروازہ کھول کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھنا تم مجھے لالچ دے سکتی ہو۔ دیکھتے ہیں، وہ اسی انداز میں مسکرائی اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ یہ چیلنج، یہ مسکراہٹ، گویا کہہ رہی ہو پیسے سے کوئی بھی خریدا جا سکتا ہے۔ یہ انداز وان فاتح کو اکسانے کے لیے کافی تھا۔ وہ قریب آیا اور دروازے کے تالے میں چابی گھسائی۔ تم جیل جاؤ گی، سمجھ آیا؟ ایک نظر اسے دیکھا۔ تالیہ نے تعظیم سے سر ہلا دیا۔ جو حکم توانکو۔ تالا ایک بڑی سی زنجیر پہ لگا تھا اور زنجیر نے دروازے کو جکڑا ہوا تھا۔ فاتح نے چابی گھمائی تو ایڈم پریشانی سے پکار اٹھا، سر، اس کو مت کھولیں، پتہ نہیں اندر کیا ہو۔ تالیہ نے کھول کے اسے دیکھا۔ تم تو چپ ہی رہو، میرے پاس گن بھی ہے۔ تالیہ، اس نے شرٹ اٹھا کے ہولڈر میں لگا پستول دکھایا۔ اگر آپ اس دروازے کے ذریعے فرار کا سوچ رہی ہیں تو اس خیال کو ذہن سے نکال دیں۔ فی الوقت میں وان فاتح کا باڈی مین ہی نہیں، باڈی گارڈ بھی ہوں۔ تالیہ نے برہمی سے چہرہ موڑ لیا۔ فاتح صرف مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ وہ زنجیر اتار رہا تھا۔ ویسے میرا نہیں خیال اندر کوئی خزانہ ہے، تم نے اپنا وقت اور زندگی صرف ضائع کی ہے، لٹل تھیف، افسوس سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ دھکیلا۔ آگے اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ تالیہ نے فلیش لائٹ کی روشنی پھینکی تو روش سی نظر آئی، پتھروں کی بنی کھالی روش۔ فاتح نے ہاتھ بڑھایا، ٹارچ، بس یک لفظی حکم، اور تالیہ نے چپ چاپ ٹارچ اسے تھما دی۔ اس نے روشنی آگے پھینکی اور اندر داخل ہوا۔ سر، ہمیں پولیس کا انتظار کرنا چاہیے، ایڈم بے بسی سے بولا، مگر وہ دونوں چوکھٹ عبور کر چکے تھے۔ وہ بھی چار رونا چار پیچھے آیا۔ دروازے میں سے آخری داخل ہونے والا شخص ایڈم تھا۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ ہلکی سی آواز سے بند ہو گیا۔ راہداری تاریک تھی، کہیں ٹپ ٹپ کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا پانی ٹپک رہا ہو۔ وہ دونوں قطار کی صورت آگے بڑھتے گئے۔ پھر کہاں ہے تمہارا خزانہ؟ فاتح آنکھیں چھوٹی کے اطراف میں دیکھتا روشنی آگے ڈال رہا تھا۔ ہوگا، آگے ہوگا، وہ بے چینی سے بولی۔ دل تجسس سے لبریز تھا، اس کے خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک موڑ مڑ کے وہ آگے آئی تو راہداری چوڑی ہو گئی۔ دو مخالف سمتوں سے دو راہداریاں آ کے مل رہی تھیں اور دونوں میں پانی تھا، اتنا کہ پاؤں ڈوب جاتے۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا، مگر وہ رکی نہیں، وہ چلتی رہی۔ پانی چل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ پیر پانی میں ڈوب چکے تھے اور وہ عجیب پانی تھا جو لگتا تھا وائبریٹ کر رہا ہے، دھیرے دھیرے۔ اوپر چھت سے قطرے زور زور سے بہنے لگے، ٹپ ٹپ، پھر ترا تر۔ تالیہ کو پہلی دفعہ لگا کچھ غلط ہے، مگر نہیں، وہ ہار نہیں مانے گی۔ خزانہ آگے ہوگا، کسی محفوظ جگہ پہ۔ تو کہاں ہے تمہارا خزانہ، تاشا صاحبہ؟ وہ جو سب سے آگے تھا اور پانی برسنے کے باوجود آرام سے چلتا جا رہا تھا، طنز سے بولا۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ پانی سے بھری دونوں راہداریوں کے ملاب پہ موجود تھی۔ یکا یک وہ ٹھہری، بے یقینی سے اطراف میں دیکھا، پھر اوپر۔ جھماکے سے کچھ یاد آیا۔ دو دریاؤں کا سنگم، برستی بارش۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مدھم روشنی میں دیکھنا چاہا۔ وہ تنگ سے دو دریا تھے، زمین گدلی تھی، اس کے پیر کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ یہی تو اس کا خواب تھا، دو دریاؤں کا سنگم۔ وہ چونک گئی، اپنے پیروں کو دیکھا، وہ پانی اور مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کے خواب علامتی نہیں تھے، وہ مستقبل کا عکس تھے، ہو بہو۔
رک کیوں گئی ہو؟ چلو، میں تمہارے خزانے والے ڈرامے کا بھی فائنل شو ڈاؤن دیکھنا چاہتا ہوں۔ آؤ۔ وہ اسے رکتے دیکھ کے سختی سے بولا تو وہ چلنے لگی، مگر حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اوپر چھت اندھیر تھی، گویا آسمان ہو۔ پانی ٹپ ٹپ برس رہا تھا۔ وہ تینوں بھیگتے جا رہے تھے مگر چل رہے تھے۔ دوسری راہداری یا دوسرا دریا اب سکڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ پتھروں سے بنی سوکھی روش نظر آنے لگی۔ جیسی شروع میں دروازہ کھولتے ہی نظر آئی، اس کے آگے ایک اور دروازہ تھا، ہو بہو پہلے جیسا دروازہ، مگر نیا نکور، لکڑی کی خوشبو تک آ رہی تھی۔ پانی ٹپکنا اب بند ہو گیا تھا۔ تمہارا خزانہ تو نہیں آیا ابھی تک؟ طنز سے بولتے ہوئے اس نے دروازے کے قفل میں چابی ڈالی۔ تالیہ خاموش رہی۔ ایڈم البتہ بے چین سا لگتا تھا۔ سر، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ کیا پتہ آگے چیتالیہ کے لیے فرار کا راستہ ہو، ان کے گینگ کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ فی الحال کہیں نہیں بھاگ سکتی۔ تالا کھول کے اس نے زنجیر اتاری، چابی مدھم سی چمکی۔ تالیہ کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں، اس پہ ہندسے ابھرے تھے۔ 885 885؟ وہ الجھن سے بولی۔ ایڈم چونکا، ہندسے اب مٹ رہے تھے۔ اس دن اس پہ کوئی اور ہندسے ابھرے تھے۔ 1437 1437؟ تالیہ نے بے خودی کے عالم میں دہرایا۔ فاتح نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے سیڑھیاں تھیں۔ وہ تینوں چاہنے اور نہ چاہنے کے درمیان اوپر چڑھنے لگے۔ جس وقت فاتح اوپر موجود ٹریم ڈور کا ڈھکن ہٹا کے پرے رکھ رہا تھا، تالیہ کے ذہن میں وہی الفاظ گردش کر رہے تھے۔ 1435 1435 885۔ جھماکے سے اسے یاد آیا تھا۔ داتن! 2 روز قبل حالم کے گھر کے لاؤنج میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ پین کیک، کستہ، کری پف اور دیگر اشتہا انگیز لوازمات میز پہ سجے تھے اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ تالیہ گھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کو اسرا کی پینٹنگ بنانے جانا تھا، مگر داتن نے اسے روک رکھا تھا۔ یہ کتاب شکار بازوں کے متعلق ہے، وہ ایک قدیم کتاب دکھاتے ہوئے بتانے لگی۔ تالیہ نے توجہ دینے کی کوشش کی۔ اس کے مطابق ان کے پاس ایک علم ہے جس سے وہ ایک ایسی چابی بنا سکتے ہیں جو خزانے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ دیکھا، یعنی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے، تالیہ چہک کے بولی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے ہوئی، شکار بازوں کے مطابق وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا قفل کھول سکتے ہیں۔ تی ہو، انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کیا؟ وقت! اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تو تالیہ کے آبرو اچنبھے سے اکٹھے ہوئے۔ وقت؟ ہاں، شکار بازوں کے مطابق اگر وہ وقت کے دروازے کو کھول لیں تو وہ وقت میں سفر کر سکتے ہیں، کسی مستقبل کے زمانے میں جا سکتے ہیں، کسی ماضی کے عہد میں واپس پہنچ سکتے ہیں۔ داتن! اس نے لیانا کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ تم نے بھی تو کیا تھا نا، داتن نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف دھکیلی۔ تالیہ الجھن سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کب؟ جب تم چرچ میں پہلی دفعہ مسز ماریا کو ملی تھی تو تمہارا لباس عجیب تھا اور تم عجیب لہجے میں بولتی تھی۔ تمہارے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور تم کسی گاؤں کا ذکر کرتی تھی۔ کوئی تمہیں لینے نہیں آیا کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارا گاؤں، وہ سب اس زمانے کے نہیں تھے۔ تمہارے باپا نے تمہیں ماضی کے کسی زمانے سے اس دروازے کے پار بھیجا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم 21ویں صدی کی لڑکی نہیں ہو، تم کسی پرانے عہد سے آئی تھی۔ اس کو واقعی داتن کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ وقت کے سفر کا اصول ہے، جو بھی روشنی کی رفتار سے تیز چل لے وہ وقت کی قید سے دور نکل آتا ہے کسی اور زمانے میں، اور پیچھے اس کا زمانہ وہیں منجمد ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جس سکے کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ مظفر شاہ کے زمانے کا ہے، یعنی تقریباً 600 سال پہلے کا زمانہ۔ تمہاری گردن کا یہ نشان بتاتا ہے کہ تم نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ نشان صرف دروازہ کھولنے والوں کی گردنوں پہ ہوتا ہے، وقت کی مہر، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دروازہ تم نے مظفر شاہ کے زمانے میں کھولا تھا، 15ویں صدی کے وسط میں۔
وہ وقت وہیں رک گیا تھا، تم آگے نکل آئی تھی۔ اگر تم دوبارہ واپس جاؤ تو وہ دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نکلی تھی، اسی لمحے، اسی دن سے۔ یہاں جتنے سال بھی گزر جائیں، پیچھے وقت آگے نہیں بڑھا تھا۔ اور میں وہاں دوبارہ جاؤں گی کیسے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس چابی کے آگے کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ایک دروازے کی چابی ہے۔ اگر تم نے اس کو کھول لیا تو آگے 2 دریا ہوں گے، وہی 2 دریا جو تم نے خواب میں دیکھے تھے، ماضی اور مستقبل کے دریا۔ ایک دفعہ تم نے وہ دریا پار کر لیے تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں تمہیں روکتی ہوں اس ملعون چابی کا پیچھا کرنے سے، کیونکہ روانگی اور واپسی کا چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل ہو جائے گی، دروازہ غائب ہو جائے گا۔ تالیہ، تم 15ویں صدی میں واپس چلی جاؤ گی، اسی دن میں جب تم 11 سالہ بچی کے طور پہ وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی واپس نہیں آؤ گی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اس کی باتوں کو ہضم کیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں 15ویں صدی کی ایک لڑکی ہوں؟ ہاں، وہ خواب یاد کرو جو اپنے پاپا کے بارے میں تم نے دیکھے، جنگل، لکڑیاں، مشلیں، موم بتیاں۔ تم کہتی تھی نا کہ ان میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے، وہ زمانہ تھا، قدیم زمانہ۔ یعنی کہ میں 15ویں صدی کے کسی لکہارے کی بیٹی ہوں جو شکار باز بھی تھا، اور اس نے مجھے خزانہ لینے وقت میں آگے بھیج دیا۔ میں نے دروازہ پار کر لیا اور میں سن 2000 میں آ گئی، اور اگر اب میں واپس جاؤں تو اسی دن میں واپس جاؤں گی جب میں 11 سالہ لڑکی کے طور پہ دروازے کو عبور کر گئی تھی۔ ہاں، دروازے کے پار، یہی شہر، یہی ملک ہوگا، تمہارا گاؤں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ 2016 ہے، وہ کوئی 15ویں صدی کا سال ہوگا۔ تم وقت میں پھنس جاؤ گی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تم واقعی ہی ان ساری فضولیات پہ یقین رکھتی ہو داتن؟ جواب میں داتن آگے ہوئی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے تالیہ، یہاں سب ممکن ہے، ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن، یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہوائی جہاز کے بننے سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انسان فضا میں نہیں اڑ سکتا۔ مافوق الفطرت چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہوتی نہیں ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں نے وہ قفل کھول لیا تو میں واپس اس زمانے میں پہنچ جاؤں گی جب میں 15ویں صدی میں کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی، اور میں وہاں پھنس جاؤں گی کیونکہ ایک چکر پورا کرنے پہ چابی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کی طنزیہ ٹون پہ داتن کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو، لیکن… اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکتے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیو ملائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھائی۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پین کیک اور کری پف کی خستہ اشتہا انگیز خوشبو وہیں پھیلی رہ گئی۔ فاتح نے لکڑی کا ڈھکن ہٹایا تو اوپر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ تینوں باری باری باہر نکلے اور تو روشنی دیکھ کے لمحے بھر کو محوت رہ گئے۔ رات کے 11:30 بجے، دن جیسی روشنی۔ وہاں آس پاس اونچے درخت تھے، گھنے، سرسبز اور اونچے۔ دن نکلا ہوا تھا، مگر درختوں کے باعث ٹھنڈی چھایا تھی، جیسے عصر کا وقت ہو۔ فاتح نے کلائی بلند کی اور گھڑی دیکھی۔ ڈیجیٹل واچ رات کے 11:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کے آبرو اچنبھے سے کٹے ہوئے، گردن گھما کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ کہاں لے آئی ہو تم ہمیں؟ یہ تو کوئی جنگل ہے، ساخت خرا ایڈم بول اٹھا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر آسمان کو دیکھا۔ یہاں روشنی کیوں ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لے آئی ہو ہمیں؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خزانہ، خشک گلے سے اس نے کہنا چاہا۔ دروازے کے پار خزانہ ہونا چاہیے تھا، کوئی قدیم خزانہ۔ سر، ہمیں واپس جانا چاہیے، مجھے تو یہ عجیب سی جگہ لگ رہی ہے، ایڈم قدرے پریشانی سے بولا اور واپس مڑا، مگر وہ تھک سے رہ گیا۔ مجھے خزانے کی کہانیاں مت سناؤ،
مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فاتح درستی سے تالیہ سے مخاطب تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ توانکو، میرا خیال تھا یہاں خزانہ ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، میرا یقین کریں۔ سر، ایڈم کی پھٹی پھٹی سی آواز آئی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ غصے سے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہا تھا، تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو، یہ تو طے ہے، مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو نیچے گئے تھے تو یہ جنگل کہاں سے شروع ہو گیا؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سر، ایڈم حواس باختہ سا پکار رہا تھا، وہ دروازہ کہاں گیا جس سے ہم آئے تھے؟ دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ زمین میں جہاں لکڑی کا ٹریپ ڈور یعنی ڈھکن تھا جس کو ہٹا کے وہ اوپر آئے تھے، وہ اب وہاں نہیں تھا، کچھ مٹی برابر تھی۔ وہ دونوں اونچے درختوں کے درمیان ایک جنگل میں کھڑے تھے۔ تالیہ نے بیگ نیچے پھینکا اور بے اختیار آگے بڑھی، ایک درخت سے دوسرے درخت تک۔ وہ ایک ایک تنے کو ہاتھ لگا کے ٹٹول رہی تھی جیسے کچھ کھوج رہی ہو، خزانہ، راستہ، کوئی نشان، مگر وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ خاموش پرسکون درختوں کے جھنڈ جو ہر جگہ پھیلے تھے، اتنے گھنے درخت کہ چند میٹر دور تک کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور اوپر ان کے پتے باہم گلے ملتے تھے جیسے سرسبز چھت سی بنی ہو۔ چھت کے سوراخوں میں کہیں کہیں سفید آسمان جھلکتا تھا۔ ایڈم، پولیس کو کال کرو اور اپنی لوکیشن دو۔ اسے آگے دوڑتے دیکھ کے وہ برہمی سے بولا تو شل کھڑے ایڈم نے سیل فون نکالا۔ سگنل نہیں ہے۔ میں خود کرتا ہوں۔ فاتح نے اپنے فون کی سکرین روشن کی، سگنل غائب تھے۔ اس نے SOS بھیجنے کی کوشش کی، بے سود۔ اکتا کے چہرہ اٹھایا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی پریشانی سے ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ بے یقین سی خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ میرے سامنے اداکاری مت کرو تالیہ، اس کو اس کے نام سے پکار کے درستی سے بولا۔ سفید شرٹ کے آستین چڑھائے وہ آبرو بینچے شدید بیزار لگ رہا تھا۔ یہ کوئی جنگل ہے۔ ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ رین فارسٹ۔ 500 میٹر بھی نہیں چلے ہوں گے ہم۔ میرے گھر کے اتنے قریب کون سا جنگل ہے بھلا؟ مجھے بتاؤ تالیہ، یہ کون سی جگہ ہے، اور یہاں رات کے 11:30 بجے روشنی کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم توانکو، وہ روحانسی ہو گئی۔ خزانہ، محل، جزیرہ، عیش و عشرت کی زندگی، سب جنگل کی خاک میں مل چکا تھا۔ تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، سب کچھ بتاؤ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرا اعتبار کریں۔ مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ فاتح نے سر جھکایا اور انگلیوں سے آنکھیں مس لیں، گویا چند لمحے کو سوچا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ تک وہ آگے چلتا گیا، درخت درخت، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ وہ غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ واپس آیا تو اسی طرح شل کھڑی تھی۔ یہ کوئی ایلیوژن ہے نا، اور تم ایلیوژنسٹ ہو۔ تم نے یہ کسی فلم کا سیٹ بنایا ہے، ایک ایلیوژن۔ ہاں، تم جیسے لوگ شکار کو گھیر کے، اس کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے اس کے راز، کریڈٹ کارڈ نمبرز، بینک پاسورڈ لے لیتے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ اس وقت یہی کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھے کون کر رہی ہو؟ میرا یقین کریں توانکو، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ ساری اداکاری، سارے دکھاوے، سارے ملمے غائب ہو گئے۔ وہ پریشان تھی، شدید پریشان، مگر فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم یہ سب نہ جانتی ہو۔ ایڈم ان دونوں سے بے نیاز زمین پہ اس جگہ بیٹھا جہاں وہ ٹریپ ڈور تھا اور وہاں سے پتے اور لکڑی کی ٹہنیاں ہٹانے لگا۔ نیچے مٹی ہی مٹی تھی۔ وہ روحانسا سا ہو کر سیدھا ہوا۔ ہم واپس کیسے جائیں گے؟ وہ چابی کہاں ہے؟ وہ چونکی۔ فاتح نے اسے گھورتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر مٹھی باہر نکالی تو اس میں راکھ تھی۔ پل بھر کو تو وہ ساخت رہ گیا، پھر بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کیا تم نے وہ میری جیب سے نکال لی؟ کیا چیز ہو تم؟ مگر تالیہ کی نظریں اس کی مٹھی میں موجود راکھ پہ جم گئی۔ چابی راکھ ہو گئی تھی، اس کا چکر پورا ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔
یہ شاید خواب ہے، یقیناً میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ فاتح نے اکتا کے سر جھٹکا اور دوسری سمت میں آگے چلنے لگا۔ درخت در درخت، ایک مسلسل چڑیوں کے چہچہانے کا شور، دور پانی کے چلنے کی آواز، گویا کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ ہوا، آسمان، ہر شے حقیقی تھی۔ اس نے درختوں کو چھو کے دیکھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ملاقے میں ایسا کون سا جنگل ہے؟ یہ کوئی ایلیوژن ہے۔ یہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے موبائل فضا میں بلند کیا مگر وہ سگنل کیچ نہیں کر رہا تھا۔ وان فاتح کی فرسٹریشن اور بے چینی بڑھنے لگی۔ تالیہ ایک درخت کے تنے سے لگی آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ یہ یقیناً ایک خواب ہے، ابھی میں جاگ جاؤں گی۔ وہ بڑبڑا بھی رہی تھی، دل میں بار بار کوئی کہتا کہ آنکھیں کھولو، مگر نہیں، یہ خواب ہی تھا۔ اس کا خزانہ اصلی تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دروازے کے آگے سنسان ویران جنگل ہو۔ نہیں، وہ بھی نیند میں ہے۔ جب وہ جاگے گی تو وہ وان فاتح کے گھر جائے گی۔ خزانہ کنویں کے نیچے تھا، وہ اسے ڈھونڈ لے گی۔ ایڈم ابھی تک زمین پہ بیٹھا ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، پھر کسی خیال کے تحت رکا۔ پولیس آنے والی ہوگی۔ اوہ ہاں، پولیس سیڑھیاں دیکھ لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی۔ اس کی رنگت بحال ہونے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ شکر ہے میں نے ان کو فون کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی وان فاتح واپس آتا دکھائی دیا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور ناک پہ غصہ دھرا تھا۔ عین تالیہ کے سامنے آ کے رکا۔ آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ لڑکی کہ یہ سب کیا ہے۔ تالیہ نے آنکھیں کھولیں۔ جنگل ایک ٹھوس حقیقت کی طرح اس کے گرد موجود تھا۔ توانکو، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ذہن خواب کے مفروضے سے نکلا تو پریشانی پھر سے چھانے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے، میں صرف خزانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ، مجھے سچ بتاؤ تالیہ۔ وہ 2-3 قدم قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا۔ تالیہ کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ میں کیا کروں جو آپ کو یقین آئے کہ میں بھی اتنی ہی ناواقف ہوں جتنے آپ ہیں؟ میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ عجیب وحشت ناک جنگل تھا، عجیب نراس شخص تھا۔ تالیہ، آخر آپ پورا سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ آپ کو کہاں ملی یہ چابی؟ کس نے بتایا نیچے خزانہ ہے؟ زمین پہ بیٹھا ایڈم جھلا کے بولا۔ میں اس چابی کو خواب میں دیکھتی تھی، میرا خیال تھا اس کے پیچھے خزانہ ہے، مگر میری دوست کہتی تھی کہ خزانہ نہیں ہے بلکہ… وہ ٹٹک کے رکی، ایک دم شل ہو گئی ہو، ایسے جیسے کسی نے سر پہ بیلچہ دے مارا ہو۔ بلکہ… فاتح نے غور سے تالیہ کو دیکھتے آبرو اٹھائی۔ نہیں، تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فضولیات بول رہی تھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتی تھی کہ اس دروازے کے پار 2 دریا ہیں، ماضی اور مستقبل کے، ان کو پار کر کے میں وقت میں پیچھے چلی جاؤں گی، کسی قدیم عہد میں، جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ وہ اکتا گیا۔ کر سکتا ہے۔ ایڈم کی آواز پہ دونوں نے گردن موڑی۔ آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا، اگر روشنی کی رفتار سے تیز چلو تو انسان ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے اور اس کی واپسی تک وقت رک جاتا ہے۔ وہ تحیر سے کہتا گیا۔ اس کی حیرت بھری نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ تو آپ واقعی بیمپورا میں سے ہیں؟ بیمپورا کے بارے میں ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ وہ وقت میں سفر کر سکتے تھے۔ انہوں نے دروازے بنائے تھے جن میں چابی ڈالنے سے وقت کا قفل کھل جاتا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے تالیہ کو دیکھتا قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا۔ آپ کی گردن پہ نشان ہے، آپ بیمپورا ہیں۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی میں نے کہ یہ نشان صرف مسافروں کی گردنوں پہ ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا؟ شٹ اپ ایڈم، وہ بیزاری سے بولا۔ فضول باتیں مت کہو۔ یہ سب… تالیہ کو دیکھا۔ اس لڑکی کا کوئی ڈرامہ ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں صرف خزانے کے لیے… تم اور تمہاری کہانیاں۔ فاتح سر جھٹک کے پلٹ گیا اور موبائل دیکھنے لگا۔ گوگل میپ، نو سگنل، وائی فائی،
GPS، موبائل ڈیٹا کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی گردن جھکی تھی۔ تالیہ اور ایڈم کی نظریں اس کی گردن پہ جم گئی تھیں۔ آپ کی گردن پہ بھی نشان ہے سر، ایڈم متحیر سا بولا تو وہ چونکا، پھر بے اختیار گردن کی پشت کو چھوا۔ انگلیوں نے خال میں کوئی فرق محسوس کیا جو اس کے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہونے لگیں۔ ایڈم نے اپنے سیل سے اس کی گردن کی تصویر بنائی اور اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ تو چیز تالیہ نہیں بنا سکتی، ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہی ہوں۔ وہ اسکرین پہ اپنی گردن کی پشت دیکھ کے منجمد ہو گیا۔ یہ بنا درد کے جلنے کا نشان تھا۔ نہیں، تالیہ پریشانی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ سکے پہ مظفر السلطان لکھا تھا، ایڈم تیز تیز بول رہا تھا۔ پہلے 1437 لکھا رہا تھا، مگر یہاں آتے ہی 85 لکھا آنے لگا۔ ان ہندسوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ چنبے سے بولی۔ وان پاتے ابھی تک سکرین پہ تصویر دیکھ رہا تھا۔ یہ سال 2016 ہے، اسلامی کیلنڈر کا 1437واں سال، لیکن یہاں آتے ہی ایڈم خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ ہندسے بدل کے 885 ہو گئے، یعنی عیسوی کیلنڈر کا 1459واں سال، 15ویں صدی کا وسط۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ 15ویں صدی سے مراد 1401 سے 1500 تک کے تمام سال ہوتے ہیں، جیسے 1980 19ویں صدی میں نہیں بلکہ 20ویں صدی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے ایڈم۔ تالیہ کو وحشت ہونے لگی۔ 1459 سن عیسوی یا 885 سن ہجری وہ سال تھا جب سلطان مظفر شاہ کا انتقال ہوا تھا۔ شاید ہم واقعی مظفر شاہ کے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تڑپ کے پیچھے ہوئی۔ میں ملیشیا کی ایک لڑکی ہوں، میں کوئی 15ویں صدی کے کسی لکہارے کی بیٹی نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں دن نکلا ہوا ہے چیتالیہ، یہاں موبائل سگنلز نہیں کام کر رہے۔ جب پولیس آئے گی تو میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ گرفتار کر لیں۔ ایڈم، کیوں میرا دماغ خراب کر رہے ہو؟ فاتح غصے سے بولا، مگر اس کی آواز میں ویسی گرج نہیں تھی۔ سر، ویمپیورا کی کہانیاں سب نے سن رکھی ہیں، شاید وہ کہانیاں سچ ہوں۔ ہم واقعی 15ویں صدی میں۔ یہ اس لڑکی کا کوئی کرتب ہے، مجھے اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ وہ اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلے اسے میرے گھر سے فائل چرائی، پھر تالیہ تڑپ کے اس کی طرف گھومی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے آپ کی فائل چرائی؟ ہاں، گواہ ہیں میرے پاس۔ اچھا، کیا دیکھا گواہوں نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تالیہ کی آواز بلند ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ فاتح کے آبرو اسی طرح تنے رہے۔ تم اشر کی پارٹی سے اپنی کار لینے میرے گھر آئیں جب گھر میں ہم لوگ نہیں تھے، پھر تم نے میرے لاکر سے، مگر چیتالیہ تو گھر نہیں آئی تھیں۔ ایڈم حیرت سے بول اٹھا۔ ان کی کار تو میں خود ان کے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ فاتح کے الفاظ وہیں ٹوٹ گئے۔ اس نے آبرو اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ تم گئے تھے؟ جی، مجھے مسز اسرا نے کہا تھا کہ کار چیتالیہ کے گھر چھوڑ آؤں۔ چیتالیہ تو ٹیکسی لے کر سیدھے اپنے گھر گئی تھی۔ فاتح نے تالیہ کو دیکھا جو چپتی خاموش نظروں سے اسے گھور رہی تھی، پھر اس نے دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ تمہیں اسرا نے کہا تھا؟ جی، اور آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس لیے چیتالیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوتا۔ اچھا، تبھی مسز اسرا نے مجھے اگلے دن آپ سے ملنے نہیں دیا اور… اچھا ٹھیک ہے بس۔ اس نے برہمی سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ تالیہ کی سلگتی نظریں ابھی تک اس پہ جمی تھیں۔ وہ ماتھے پہ بل لیے پلٹا اور ایک طرف چلتا گیا۔ وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، صاف ظاہر تھا۔ تھوڑی دور وہ ایک درخت تلے رک گیا۔ ان دونوں کی طرف پشت کی، اس نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں کرب سے بند کیں۔ اسرا، تم اشر کے ساتھ؟ اف۔ وہ دونوں وہاں خاموشی سے کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ پھر تالیہ نے ایک نگاہ غلط ایڈم پہ ڈالی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے میری حمایت کی ہے تو میں وہ سب بھول جاؤں گی جو تم نے کیا۔ ایڈم نے جواباً خفگی سے اسے دیکھا۔
میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ دروازے کو مت کھولیں، مگر چپ کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ ناک سے مکھی اڑاتی جھلا کے بولی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ فاتح فاصلے پہ خاموش کھڑا رہا۔ تالیہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایڈم ایک پتھر پہ بیٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ خزانہ ہے، کچھ دیر بعد وہ خود سے بولی تھی۔ خزانہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خزانہ نہ ہو؟ آپ کو اب بھی خزانے کی فکر ہے؟ ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں جے تالیہ۔ ایڈم بگڑا تو تالیہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ خزانہ میرے لیے کیا تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ واقعی 15ویں صدی ہوئی تو ہم اگر واقعی وقت میں 557 برس پیچھے چلے گئے ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے اوپر دیکھا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں۔ بیگ کندھے پہ ڈالتی وہ شمال کی جانب چل پڑی۔ مٹی، پتھر، ٹہنیاں، وہ ہر شے کو جوگر سے عبور کرتی درختوں کے درمیان آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ ہی چلی ہوگی کہ اسے احساس ہوا یہ جنگل اصلی تھا اور بہت گھنا تھا۔ تالیہ مراد کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ خزانے کا لالچ اسے کہاں لے آیا تھا؟ کیسی جگہ تھی؟ کون سی دنیا تھی یہ؟ تم 15ویں صدی کی لڑکی ہو تالیہ، کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی جو کسی وجہ سے وقت میں سفر کر کے آگے نکل آئی تھی۔ تم واپس جاؤ گی تو وہ وقت وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم گئی تھی، جہاں سے مراد نے اپنی 11 سالہ بیٹی کو کھویا تھا۔ دادن کی آواز گونجنے لگی۔ اس وحشت زدہ جنگل میں تو دادن کی آواز کی باز گشت بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے خوف سا آنے لگا۔ فوراً پلٹی اور تیز تیز واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ ابھی وہ ایڈم اور فاتح سے چند میٹر ہی دور تھی کہ اس کا پیر ڈھپٹا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری۔ فاتح چونک کے گھوما، پھر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ ایڈم بھی جگہ سے اٹھا۔ گرتے ساتھ ہی وہ کڑائی، مگر ان کو اپنے طرف آتے دیکھ کے فوراً سے اٹھی اور کپڑے جھاڑے۔ منہ پہ گیلی مٹی لگ گئی تھی۔ تیلی سے وہ صاف کی، پھر ٹٹکی۔ میرے خواب؟ کون سے خواب؟ وہ جو اس کو گرتے دیکھ کے تیزی سے آیا، سنبھلتے دیکھ کے چہرے پہ وہی بیزاری واپس لائے رک گیا تھا۔ میرے خواب وہ ہمیشہ سچ ہوتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا تھا یہ جنگل، ہم تینوں تھے ادھر اور ہماری گردنوں میں پھندے تھے۔ وہ خود سے بول رہی تھی جیسے بالکل محبت۔ تم میرے خواب علامتی نہیں تھے، وہ ہو بہو مستقبل کا عکس تھے۔ اور کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ سوال پہ تالیہ پہلے چونکی، پھر ماتھے پہ بل ڈال دیے، ہاتھ جھاڑے اور کچھ نہیں کہتی آگے بڑھ گئی۔ جنگل میں تیز روشنی محض آدھے گھنٹے میں گپ اندھیرے میں بدل جاتی تھی۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، چند منٹوں میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اونچی ہونے لگی۔ دور جھرنے کے بہنے کی آواز البتہ برابر سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کے درمیان ایک کتے پہ ایڈم کہیں سے 3 پتھر اٹھا لایا تھا، بڑے بڑے 3 پتھر، اور خود ایک پہ بیٹھ گیا۔ اب اس ڈوبتی شام میں وہ بار بار گھڑی دیکھ کے ان کو تسلی دے رہا تھا۔ پولیس ہمیں لینے آ جائے گی، کوئی تو آ جائے گا، ان کو وہ سیڑھیاں مل جائیں گی اور پھر وہ ہمیں یہاں سے نکال لے جائیں گے۔ تالیہ ساتھ والے پتھر پہ بیٹھی اس کو سنتی رہی۔ فاتح کا پتھر خالی تھا۔ وہ دور ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا، ہاتھ میں ٹہنی لیے اسے پتے توڑ توڑ کے پھینک رہا تھا۔ گائے بگائی موبائل نکال کے دیکھتا، نو سگنل۔ پھر ایڈم بھی خاموش ہو گیا۔ پرندے گنگناتے رہے، جھرنے کا پانی بہتا رہا، اور حقیقت ہر پل گزرتے گہری ہو رہی تھی، اٹل اور ٹھوس۔ یہ ایلیوشن نہیں تھا، یہ واقعی کوئی جنگل تھا۔ کس زمانے کا تھا کوئی واقف نہ تھا۔ وہاں زمان اور مکان کے سارے پیمانے ختم ہو چکے تھے۔ کوئی نہیں آیا ابھی تک۔ تالیہ نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ کوالالمپور کے وقت کے مطابق رات کے 2:30 بج رہے تھے، مگر یہاں اندھیرا ابھی چھایا تھا۔ کوئی آ جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وان فاتح غائب ہو جائے اور ان کو لینے کوئی نہ آئے۔ سارے ملک میں قرحم آ جائے گا۔ پتھر پہ بیٹھے ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ تالیہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ خیر، میں بھی کوئی لاوارث نہیں ہوں۔ رات گھر نہ پہنچی تو وہ موٹی میرے لیے آ جائے گی، دیکھنا۔ کون موٹی؟
وہ حیران ہوا۔ میری برائلر مرغی جیسی دوست لیانا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کسی کو یوں موٹی نہیں کہتے چیتالیہ، وہ برا مان گیا۔ میں تو اس کو کالی اور بدصورت بھی کہتی ہوں۔ وہ اونچے پتھر پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی اور چہرہ دائیں ہتھیلی پہ گرا رکھا تھا۔ کیوں؟ ایڈم کی آنکھیں صدمے سے کھل گئیں۔ درخت تلے بیٹھا فاتح ٹہنی سے پتے توڑ توڑ کے پھینکتا جا رہا تھا۔ کیونکہ اس سے کوئی اور پیار نہیں کرتا۔ دوست مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں اور بچے غرض کے لیے۔ کوئی اس کو صحیح غلط نہیں بتا سکتا۔ وہ 50 سے اوپر ہے مگر اس کا وزن بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے چاکلیٹ اور جنک فوڈ کھاتی رہی تو وہ جلد مر جائے گی۔ میری نصیحتوں اور لیکچرز کا جب اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے اسے موٹی، کالی اور بدصورت مرغی وغیرہ کہنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے وزن اور صحت کا احساس کرے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ اسے بہت برا لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ موٹی کہنے پہ وہ برا ہی نہیں مناتی۔ بدصورت کہتی ہوں تو اب پتلا ہونے کے طریقے گوگل کرنے لگی ہے۔ 2-4 نام اور رکھوں گی تو اپنے وزن کو سیریسلی لے لے گی۔ اپنی لاپرواہی اور بد احتیاطی کی وجہ سے موٹے ہونے والوں کو بار بار ان کی صحت کا احساس دلانا چاہیے، کیونکہ انسان جتنا پتلا اور فٹ ہو وہ اتنا ہی خوش اور موٹیویٹڈ رہتا ہے۔ وہ چونکہ ایک عورت ہے اس لیے اگر کسی اور وجہ سے ڈائٹ پہ نہیں جائے گی تو کم از کم اچھا لگنے کے لیے تو چلی ہی جائے گی۔ پھر بھی چیتالیہ، یہ کافی بے رحمانہ انداز ہے۔ تالیہ نے تندہی سے اسے گھورا۔ تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ تالیہ تمہاری کوئی ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہے جو سادہ اور معصوم سی ہے۔ میں کرمنل ہوں اور کرمنلز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں؟ پھر ناک سکوڑ کے منہ پھیر لیا۔ دفتن فاتح درخت تلے سے اٹھا۔ تالیہ نے کن اخیوں سے دیکھا۔ وہ اب اس طرف آ رہا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کے دوسری طرف دیکھے گئی۔ وہ اس کے سامنے پتھر پہ آ بیٹھا۔ بولنا شروع کرو۔ انداز غصیلا نہ تھا مگر نرم بھی نہ تھا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ سب کچھ مجھے بتاؤ، شروع سے، سچ سچ۔ اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں سچ بول رہی ہوں؟ میں تو جھوٹی اور چور ہوں نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سلخ کے بولی۔ وہ ہنوز اسے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے، ماتھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے اور سفید شرٹ کے آستین اوپر چڑھا رکھے تھے۔ وہ جس فاتح سے واقف تھی یہ اس سے مختلف نظر آتا تھا۔ سچ کی پہچان ہو جاتی ہے جیسے آپ کو مسز اسرا کی باتوں کی ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ تم نے میری فائل، میں نے آپ کی فائل چرائی ہے، بالکل چرائی ہے، لیکن آپ کے گھر سے نہیں۔ فاتح نے بے اختیار آبرو اٹھایا۔ مطلب؟ ایڈم بھی حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ میں نے وہ اشر محمود کے سیف سے چرا کے آپ کو واپس کی ہے۔ وہ اسی طرح چبا چبا کے بولی، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا۔ فاتح نے چنبے سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می۔ تالیہ آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا میرا میجک شو اچھا نہیں لگا آپ کو وان فاتح؟ پل بھر کو وہ ساخت رہ گیا، پلک تک نہ جھپک سکا۔ پھر پتلیاں حیرت اور بے یقینی سے سکیڑیں۔ تم نہیں؟ کیا کبھی کسی جادوگر کو سٹیج پہ کھڑے ٹرک کا راز بتاتے دیکھا ہے آپ نے وان فاتح؟ مگر بیک سٹیج تو بتایا جا سکتا ہے نا؟ آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم، مگر میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی توقعات کے برعکس ہوں۔ سر، ایسی خواہش نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ فاتح کی قوت گویائی چند لمحے کے لیے زائل ہو گئی۔ تم حالم ہو؟ کوئی مجھے بھی بتائے، حالم کون ہے؟ ایڈم نے ناسمجھی سے باری باری دونوں کو دیکھا مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تینوں پتھروں کے گرد اگے درخت اندھیرے میں ڈوبے خاموشی سے ان کو سن رہے تھے۔ کیا اب میری بات کا یقین کریں گے آپ؟ وہ شکوے سے بولی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ فاتح نے سر اسبات میں ہلایا۔ بولنا شروع کرو۔ اس کا سارا غصہ، کوفت، حقارت سب غائب ہو گیا تھا۔ تالیہ نے پہلے اسے دیکھا پھر ایڈم کو۔ اچھا ہو اگر آپ لوگ مجھے جج نہ کریں۔ تم بولنا شروع کرو تالیہ۔ سچ بولنا صرف شروع میں مشکل لگتا ہے، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔
وان فاتح کی آواز میں نرمی تھی، وہ متوجہ تھا، سنجیدہ تھا، کچھ بدل گیا تھا۔ میجک شو کے الفاظ کے ساتھ ہی سارا سما بدل گیا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی، آنکھوں کے کنارے رگڑے اور اندھیر درختوں کو دیکھ کے کہنے لگی، میرا اصل نام تالیہ مراد ہے۔ میں 11 برس کی عمر میں ایک چرچ میں پائی گئی تھی۔ پہلے میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں سے آئی ہوں، لیکن اب اس نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا، جہاں گھنے درختوں کے پار گہرا پڑتا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے ٹارچ جلا دی تھی، جس سے سفید نیلی سی روشنی تینوں پتھروں کے گرد پھیلی تھی۔ اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ شاید داتن درست کہتی تھی۔ میں واقعی 15ویں صدی کے کسی لکہارے کی بیٹی ہوں جو ویمپیورا تھا۔ اس نے چابی بنائی تھی، جانے کس قسم کی۔ میرے باپ کو خزانہ چاہیے تھا گاؤں کے لیے، شاید اس نے مجھے وقت میں آگے بھیج دیا اور میں 21ویں صدی میں آ گئی۔ یتیم خانے کی منتظم نے مجھ سے میرا بریسلٹ اتروا لیا تو چابی ٹوٹ گئی اور میری یادداشت ختم ہو گئی۔ وہ دونوں اسے سن رہے تھے۔ جنگل پہ اندھیرا چھا رہا تھا، پرندوں کی آوازیں دم توڑ رہی تھیں۔ اب تالیہ نے سر جھکا لیا۔ میں کچھ سال یتیم خانے میں رہی، پھر ایک فیملی مجھے اڈاپٹ کر کے لاہور لے گئی۔ وہ میرے اوپر ظلم کرتے تھے، میں نوکرانی کی طرح بڑی ہوئی۔ جیب خرچ اور کھانے کے لیے مجھے چوری اور جھوٹ کی عادت پڑ گئی۔ میں چھوٹی باتوں پہ بڑے جھوٹ بولتے ہوئے بڑی ہوئی۔ 7 سال پہلے انٹرنیٹ پہ رشتہ ڈھونڈ کے میرے ماں باپ نے میری شادی کروا دی۔ فاتح نے تعجب سے آبرو اٹھایا۔ تم شادی شدہ ہو؟ تالیہ نے جھکے سر کے ساتھ گردن ہلائی۔ وہ کوالمپور میں رہتا تھا، وہی آدمی جو اس روز تم نے دیکھا ایڈم۔ فاتح نے فوراً ایڈم کو دیکھا، جس نے آسوات میں سر ہلایا۔ ایئرپورٹ پہ آئی تو پتہ چلا وہ میرے ذریعے منی لانڈرنگ کرنا چاہتا ہے۔ میں ایئرپورٹ سے بھاگ گئی داتن کے ساتھ، پھر اس سے طلاق لے لی اور وہ بولتی گئی۔ رات گہری پڑتی گئی۔ کوالمپور میں 7 سال گزارے، عالم بننا اور لوگوں کو چیزیں چرا کے واپس ڈھونڈ لانے کی فیس لینا، گھائل غزال، خزانہ، وہ سب بتاتی گئی، اپنے خواب، تمام جزیات کے ساتھ۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ گھائل غزال نکلی ہے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے شوق کی نظریں اٹھائیں۔ آس پاس اندھیرا تھا، مگر چاند کی چاندنی کے باعث وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ سچ بولنا مجھے مشکل لگتا ہے۔ اب کیسے بول رہی ہو؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کیونکہ اب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دونوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ سوری ایڈم، مگر ہمیں کوئی لینے نہیں آئے گا۔ ہم وقت کی قید میں پھنس چکے ہیں اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چابی تحلیل ہو چکی ہے، دروازہ غائب ہو گیا ہے اور اب چونکہ آپ فاتح کو دیکھا، مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ہاں، میں چور ہوں، اسکیمر ہوں، جھوٹی بھی ہوں۔ پھر کیا کر لیں گے آپ لوگ سوائے مجھ سے نفرت کے؟ نہیں تالیہ، میں تمہیں جج نہیں کروں گا، وہ اب کے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، نہ غصہ نہ کوئی ترہم۔ تم نے کہا تم اس کام کو چھوڑنا چاہتی تھی، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تمہیں احساس تھا میں ماضی میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مگر ایڈم کا ذہن تالیہ کے بے رحم الفاظ پہ اٹک گیا تھا۔ آپ ہمت کیوں ہار رہی ہیں؟ پولیس ہمیں لینے آ جائے گی۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، ہم واپس نہیں جا سکتے، وہ تلخی سے بولی۔ آئے گا، ضرور آئے گا، میں پازیٹیو ہوں۔ سر، کیا انسان کو مثبت نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے دکھی ہو کر فاتح کو مخاطب کیا۔ فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن اٹھا کے اوپر دیکھنے لگا تھا۔ آسمان سے آوازیں آنے لگی تھیں، گڑگڑاہٹ، ذرا سی بجلی چمکی اور پھر ترا تر بارش برسنے لگی۔ یا اللہ! تالیہ نے بکھلا کے بیک پیک سر پہ تانا۔ تینوں تیزی سے کھڑے ہوئے، مگر بوچھار اتنی تیز تھی کہ چند لمحوں میں بھیگ گئے تھے۔ ہمیں کوئی شیلٹر ڈھونڈنا ہوگا۔ فاتح نے ٹارچ اٹھا کے روشنی ایک طرف پھینکی۔ پولیس آئے گی، کوئی تو آئے گا۔ ایڈم اسی طرح مغموم سا کھڑا بھیگ رہا تھا، اسے اور کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اس طرف چٹانیں دیکھی تھی۔ میرے ساتھ آؤ تم دونوں۔ ایڈم، میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ آؤ، وہ بلند آواز میں بولا تو ایڈم چونکا اور پھر اس کے پیچھے چلنے لگا، مگر وہ غائب دماغ لگتا تھا۔ جنگل میں اندھیرا تھا اور چاندنی مدھم سی دو درختوں کے درمیان پہنچ رہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ پورے چاند کی رات تھی، ورنہ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی پوری اندر داخل نہ ہو پاتی تھی۔ چلو ایڈم،
وہ بار بار رک جاتا تو تالیہ کو جھڑک کے کہنا پڑتا۔ فاتح رمضان سب سے آگے تھا، ٹارچ کی روشنی راستے میں پھینکتا وہ راستہ دکھا رہا تھا۔ درختوں کے درمیان پتھروں، کیچڑ، پتوں اور سوکھی ٹہنیوں کا خاردار راستہ جس کو وہ تینوں آگے پیچھے عبور کر رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تر تراتی بوندوں کے درمیان وہ چلا کے بولی۔ اس طرف ایک چٹان میں کھوسی بنی ہے۔ وہ مڑے بغیر تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ مزید کتنا چلنا پڑے گا؟ وہ تیورا کے گھوما۔ وہ مکمل بھیگ چکا تھا، بال ماتھے پہ گیلے ہو کے جمے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کے رکنے پہ وہ بھی ہڑبڑا کے رکی۔ تم پکنک پہ آئی ہو یہاں؟ ہاں، میں بس پوچھ رہی تھی۔ وہ خفیف ہوئی۔ وہ اسے گھور کے واپس مڑا اور تیز تیز چلنے لگا۔ چند منٹ وہ اس گھنے اندھیر جنگل میں چلتے رہے۔ ساری دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی، سارے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ کائنات بس اس ایک جنگل تک محدود تھی اور وہ اس میں موجود واحد انسان تھے۔ جیسے طوفان نوح ابھی گزرا ہو، پانی سمٹ چکا ہو اور ان کو دنیا پھر سے آباد کرنی ہو۔ حسین وحشت۔ ایک ڈھلان کے نیچے ایک کوہ سی بنی تھی، چھوٹا سا غار جو پتھروں کے گرنے کے باعث بن گیا تھا۔ اس کا دہانہ کھلا تھا اور وہاں پانی کا تالاب سا بنا تھا۔ فاتح اس کے کنارے آ رکا اور اسے اشارہ کیا، اندر آ جاؤ۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اندر بارش نہیں تھی، خشک بھورے پتوں کی غار، جیسے کوئی محفوظ صاحبان ہو۔ اس نے بیگ اتار کے نیچے پھینک دیا۔ سکون سا محسوس ہوا تھا۔ اندر آؤ ایڈم۔ فاتح ابھی تک غار کے دہانے پہ بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایڈم قدرے سست روی سے غار میں آیا اور سیدھا ایک کونے میں جا کھڑا ہوا۔ ان دونوں کے صاحبان میں آ جانے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ کیا کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غائب ہو جائیں اور کسی کو پرواہ بھی نہ ہو؟ ایڈم وہیں کونے میں بیٹھ گیا اور تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکا دی۔ وہ اداس دکھائی دیتا تھا۔ فاتح نے ٹارچ جلا رکھی تھی جس کی روشنی غار کی دیوار پہ گر رہی تھی۔ پورا غار نیلی سرمئی روشنی سے روشن ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، بغیر چابی کے کوئی وہ دروازہ کیسے کھولے گا؟ یاد ہے تمہارے پیچھے دروازہ بند ہو گیا تھا، تالیہ اکتا کے بولی۔ مگر ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، یقیناً کوئی آئے گا اور ہمیں بچا لے جائے گا۔ فاتح خاموشی سے متصل دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ مسلسل ٹارچ کا بٹن جلا بجھا رہا تھا۔ غار میں روشنی پھیلتی، پھر اندھیرا چھا جاتا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا ایڈم، ہم مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ ایڈم کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری۔ کیا کسی کو ہماری پرواہ بھی نہیں ہوگی؟ میں بتا رہی ہوں نا، ہم نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ مگر ایڈم نے سر دونوں بازوں میں چھپا لیا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ وہ بے بسی سے روحانسا ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جے تالیہ ہمیں اس مصیبت میں پھنسائیں گی تو میں کبھی بھی ملا کے نہ آتا، میں کیل سے بھی دور بھاگ جاتا۔ میں نے پھنسایا ہے مصیبت میں؟ وہ غصے سے بلبلائی۔ کتنا کہا تھا مجھے سکہ دے دو، تمہیں خود شوق تھا سراغ رساں بننے کا، ہم تمہاری وجہ سے اس میں پھنسے ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کچھ بھی بننے کا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میری شادی ہے 2 ماہ بعد، میری ابو اور پاپا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے شوق تھا اس جنگل میں پھنس جانے کا؟ میں خیال میں کتنی خوش تھی، میرے کتنے خواب تھے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں بھی خیال میں خوش تھا، مجھے نہیں چاہیے تھا خزانہ۔ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا تھا۔ سارا قصور تمہارا ہے، تم فاتح صاحب کو بھی درمیان میں لے آئی، تم نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے، میں نے تمہیں نہیں۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا اور تالیہ کھڑی تھی، دونوں ایک دوسرے کی طرف چہرہ موڑے تیز تیز بولے جا رہے تھے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ان کو دیکھے گیا، افسوس سے، ناپسندیدگی سے۔ بارش تھم گئی تھی، جیسے وہ ایک لمحے میں اچانک سے شروع ہوئی تھی ویسے ہی اچانک سے تھم گئی۔ وہ دونوں ابھی تک ترکی بہ ترکی ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے۔ فاتح غار سے نکل آیا۔ پتوں اور سوکھی ٹہنیوں سے اٹی زمین کی مٹی گیلی ہو چکی تھی، پھسلن زدہ اور گیلی۔ 2 قدم چلنا محال تھا۔ وہ ٹارچ کی روشنی سامنے پھینکتا چند میٹر دور چلتا آیا۔ یہاں ایک بڑا سا گڑھا بنا تھا جس میں بارش کا پانی تالاب صورت جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کنارے آ رکا اور سامنے دیکھا۔ پانی کے دوسرے کنارے پہ آریانہ کھڑی تھی۔ فاتح زخمی سا مسکرایا۔ اسے کبھی خواب نہیں آتے تھے، جتنی ڈسٹرب نیند وہ سوئے وہ خواب نہیں دیکھتا تھا۔
آریانہ تو اسے کبھی خواب میں نہیں دکھائی دی تھی، اسرا کے خوابوں میں وہ اکثر آتی تھی۔ البتہ جب وہ بہت پریشان ہوتا وہ تصور کرتا کہ آریانہ اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ اس سے بات کر رہا ہے۔ صبح جاگنگ پہ جاتے ہوئے، کبھی اپنے ڈریسر مرر کے سامنے ٹائی باندھتے ہوئے، وہ اپنا ذہن کلیئر کرنے اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے اپنا مسئلہ اس تخلیقی آریانہ کے سامنے رکھا کرتا تھا، جو دراصل اس کے سب کانشیس مائنڈ سے نکات ڈھونڈ کے لاتی اور اس کا جواب دیتی۔ وہ جانتا تھا وہ خود سے باتیں کر رہا ہے، مگر اسے آریانہ کو اس گفتگو کا مخاطب بنانا اچھا لگتا تھا۔ ڈیڈ، وہ سفید لباس بھی ملبوس، ہیئر بینڈ لگائے سامنے کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، آپ پریشان ہیں؟ بہت زیادہ۔ کیوں؟ میں پھنس گیا ہوں آریانہ، میں اس جادوئی دنیا میں پھنس گیا ہوں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اور آپ غصہ بھی ہیں؟ ہاں، مجھے ان دونوں پہ غصہ آ رہا ہے جو ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ مجھے لوگوں کا مظلوم بننا اچھا نہیں لگتا۔ تو لوگ کیا کریں؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے غور سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بارش کے پانی سے بھرا نالا حائل تھا۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھ کے وہ کیا کریں؟ کیا مطلب کیا کریں؟ اس نے خفگی سے بنوائی بھیجی۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کے دنیا کا مقابلہ کریں۔ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اور جو برے واقعات سے ہمارا دل غم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا کیا ڈیڈ؟ وہ یاسین سے پوچھ رہی تھی۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا میں اس کے ہیئر بینڈ سے نکلتے بال اڑ رہے تھے۔ انسان برے واقعے کو اپنی یادوں میں خود اچھا واقعہ بھی بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ آریانہ کے آبرو تعجب سے کٹے ہوئے، یہ دیکھ کے کہ غلطی کہاں ہوئی اور شکر ادا کرے کہ اسے ایک سبق سیکھنے کا ملا۔ وہ اب قدرے آرام سے بول رہا تھا، اس کا ذہن دھیرے دھیرے ریلیکس ہو رہا تھا۔ کیا آپ اس مصیبت کو فیس کر رہے ہیں جو آپ کو پھانسے ہوئے ہیں؟ میں کم از کم کسی کو الزام نہیں دے رہا۔ مگر آپ لیڈر ہیں ڈیڈ، لیڈر کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو وہ چرواہا بننا ہے جو سرکش بھیڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے کام لینا جانتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی، مگر مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے خود بھی ان حالات کو قبول نہیں کیا ابھی۔ میرا ایک ملک ہے پیچھے آریانہ، مجھے ایک ملک چلانا ہے۔ وہ ملک اب پیچھے رہ گیا ہے ڈیڈ۔ اس کے الفاظ وان فاتح کے دل میں بھالے کی طرح کھپ گئے۔ تکلیف اتنی تھی کہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگی۔ میں نے اتنے سال ایک مقصد کے لیے کوشش کی ہے، وہ میرا ملک ہے آریانہ۔ مجھے اگلے ہفتے تک الیکشن کے لیے پیپرز جمع کروانے ہیں۔ درد اس کے دل سے ہوتا سارے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ اب وہ سب ختم ہو گیا ہے ڈیڈ، اب آپ کو اس جنگل کو قبول کرنا ہوگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں بے پناہ زخمی پن تھا۔ میرے بغیر ملک کا کیا ہوگا؟ آپ کو اس وقت یہ سوچنا ہے صرف کہ آپ کے بغیر آپ کا کیا ہوگا۔ وہ بھی دکھی لگ رہی تھی۔ کیا میرا ملیشیا وقت کی دھول میں غائب ہو گیا ہے آریانہ؟ اس کے حلق میں کچھ پھنسا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کسی موقع پہ ظاہر ہو جائے ڈیڈ، مگر اس وقت آپ سلطنت ملاکہ میں ہیں۔ یہ جنگل اور اسے مقابلہ کرنا ہی سب سے بڑی لڑائی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا مجھے کیا کرنا ہے ڈیڈ، وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں اتنے گھنٹوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ اس درخت کے پاس اداس بیٹھے تھے۔ آپ اتنی جلدی اداس نہیں پڑتے تھے، مگر وہ آپ کا فطری رد عمل تھا۔ آپ انسان ہیں، آپ گھبرا سکتے ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن آپ بہت بہادر انسان ہیں۔ آپ نے زندگی میں اس سے بڑے امتحان دیکھے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ جنگل ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس کی دوسری کیمپین سے زیادہ خوفناک نہیں ہے۔ یاد ہے ڈیڈ کتنے مسئلوں میں پھنسے تھے ہم، مگر نکل آئے تھے نا؟ وہ ہلکا سا ہنس دی تو اس نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی جنگل سے نکالنا ہے۔ وہ دونوں میرے لیے اجنبی ہیں، ایک مجھے دلچسپی نہیں اور دوسری مجھے شدید ناپسند رہی ہے۔ لیکن آپ پھر بھی ان کو سنبھال سکتے ہیں ڈیڈ،
پارٹی چیئرمین کا الیکشن ابھی نہیں ہوا، مگر سب جانتے ہیں کہ موجودہ چیئرمین کی پچھلے 1 سال سے غیر دلچسپی کے باعث بارسٹر نیشنل کو آپ ہی سنبھال رہے ہیں۔ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے بیٹا، وہ اور بات ہے۔ سیاست ایک جنگل ہے اور بارسٹر نیشنل کے اس وقت 2.5 لاکھ سے زیادہ ممبرز ہیں۔ آپ کے کارکن جن سے آپ ہر وقت ای میل، فون، جلسوں اور باہمی ملاقاتوں کے ذریعے جڑے رہتے ہیں، آپ سے جو کارکن ایک دفعہ ملاقات کر لے آپ کو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ آپ سیاست دان ہیں، ڈونٹ ٹیل می۔ جو شخص اپنے ہزاروں کارکنوں کے نام تک یاد رکھتا ہے وہ ان 2 لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ بالآخر مسکرا دیا۔ تم چاہتی ہو میں ان دونوں کے بارے میں اپنے جذبات پر سے پشت ڈال کے ان کو کارکنوں کی طرح ٹریٹ کروں، ان سے کام لوں اور ان کو لیڈ کروں، اس جنگل سے نکالوں؟ آپ کو یقین آ چکا ہے اب تک ڈیڈ کہ آپ واقعی وقت میں پیچھے جا چکے ہیں۔ آپ کو جنگل سے نکلنا ہوگا اور آبادی ڈھونڈنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ لائک فادر، لائک ڈاٹر۔ وہ کھل کے مسکرایا۔ نالے کا دوسرا کنارہ اب خالی تھا۔ آریانہ جا چکی تھی۔ وان فاتح کے ذہن کے سارے جالے صاف ہو چکے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتا، پھر آنکھیں کھولی تو وہ ایک مختلف انسان نظر آتا تھا، وہی جو پارلیمان میں گردن کڑا کے کھڑے ہوتے تقریر کرتا تھا، جو کسی جلسے میں اسٹیج پہ کھڑا مسکراتے ہوئے عوام کی طرف ہاتھ ہلاتا تھا، جو کیمپین آفس میں تیز تیز چلتے ہوئے تحکم سے اسٹاف ورکرز کو ہدایات جاری کرتا تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے کھو گیا تھا، مگر اب وہ واپس آ چکا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے غار کی طرف اٹھنے لگے۔ واپسی کا سفر ویسے بھی جلدی طے ہو جاتا ہے۔ وہ غار کے دہانے تک آیا تو وہ دونوں ابھی تک درشتی سے بحث کر رہے تھے۔ تلخ کلامی اب تالیہ کے چور ہونے تک پہنچ چکی تھی اور جواباً اس کو سکے کا لالچ آ جانے کا طعنہ دے رہی تھی۔ فاتح نے ٹارچ جلا کے ایک کونے میں کھڑی کی تاکہ سارا غار روشن بھی ہو جائے اور کسی کی آنکھوں میں روشنی بھی نہ پڑے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے ایڈم، وہ سنجیدہ آواز میں بولا تو دونوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہمیں لینے کوئی نہیں آئے گا، انتظار ترک کر دو۔ تالیہ کے لب اب مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے کہ مگر وہ غلط کہہ رہی ہے کہ ہم کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے، کیونکہ نہ میں ایڈم کی طرح انتظار کرتا ہوں کہ دوسرے آ کر مجھے مصیبت سے نکالیں، نہ میں تالیہ کی طرح دنیا میں صرف تلخ حقیقتوں کو دیکھتا ہوں۔ تالیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی، ناک سکوڑ لی۔ مگر سر، کوئی آئے گا، ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں مثبت سوچنا چاہیے ہمیشہ۔ اس کے الفاظ خار سے ٹکرا کے واپس پلٹ رہے تھے۔ باہر پانی اور پرندوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا تھا۔ دوسروں پہ تکیہ کرنا مثبت سوچ نہیں ہوتا۔ وان فاتح نے کبھی دوسروں کا انتظار نہیں کیا کہ وہ اس کو آ کر مصیبت سے نکالیں گے، ہمیشہ خود کوشش کی ہے۔ اس سے بڑے بڑے جنگل دیکھے ہیں میں نے اور میں کبھی نہیں ہارا۔ مجھے نہیں معلوم ہم کتنے وقت کے لیے اس جگہ میں پھنسے ہیں، مگر 2 باتیں آج دماغ میں بٹھا لو۔ وہ دونوں تم ساتھ اس کو بولتے دیکھ رہے تھے۔ روب سا روب تھا، ادب سا ادب تھا۔ ایڈم دھیرے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی بات، ہم یہاں کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں پھنسے، ہم اپنی مرضی سے آئے تھے، اور دوسری یہ کہ ہم یہاں سے واپس اپنی دنیا میں ضرور جائیں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ تالیہ نے سر ہلا دیا، ایڈم نے سر جھکا دیا۔ مگر تب تک ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا ایڈم۔ تم ملٹری میں رہے ہو، تم نے جنگل میں ٹریننگ حاصل کی ہوگی، تم تالیہ کو بتاؤ۔ جنگل کے بارے میں پہلی بات کیا پڑھائی جاتی ہے؟ وہ آستینوں کو مزید موڑتے ہوئے کسی کمانڈر کی طرح حکم دے رہا تھا۔ ایڈم نے چہرہ اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ بتاؤ ایڈم، ساری دنیا کے جنگلوں میں کے بارے میں پہلی اور بنیادی بات کون سی بتائی جاتی ہے؟ ایڈم کے لب ہلے۔ نیور فائٹ دا جنگل۔ غار میں ایک دم ہیبت ناک سی خاموشی چھا گئی۔ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سنا تم نے تالیہ، ہم دونوں جانتے ہیں اس بات کو، تم بھی جان لو، جنگل سے کبھی لڑائی نہیں کی جاتی، صرف اس کے اندر سے راستہ بنا کر اس سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ جنگل اور انسان کی لڑائی میں جنگل ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ لڑیں گے نہیں تو زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کا دل ڈوبا۔ زندہ رہنے کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے، خود کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ وہ قدرے نرمی سے بولا تو تالیہ نے سر ہلا دیا، مگر وہ ابھی تک متذبذب لگتی تھی۔ کیا یہ وہی آدمی تھا جو اتنے دن سے اس کو نظر انداز کرتا یا جھڑکتا نظر آیا تھا؟ اس کے بعد بے اعتباری کا فیض آیا، پھر سچ سن کے چپ ہو گیا، اور اب اتنا نرم؟ اسے حوصلہ ہوا۔ کیا ہم واقعی واپس جا سکتے ہیں؟ اگر ہم آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں، میں نہیں جانتا کب۔
لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کو واپس لے جانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا۔ مگر تالیہ، وہ ایک دم الرٹ سا سیدھا ہوا۔ ہلنا مت! وہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، آنکھیں حیرت سے چھوٹی کی۔ کیا ہوا؟ ساکن کھڑی رہو، بالکل سٹل، خاموش اور سٹل۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اس پہ ریئیکٹ مت کرنا۔ وہ بالکل ساخت ہو گئی مگر چہرے پہ حیرانی تھی۔ نظریں گھما کے ایڈم کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اسے دور ہٹ رہا تھا۔ سس! اس نے تب وہ پھنکار سنی، سارا وجود سن ہو گیا۔ ریلیکس رہو، تمہارے سر کے اوپر سانپ ہے اور یہ زہریلا ہے، مگر ہلنا مت تالیہ، ہلنا مت۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دم سادے کھڑی تھی، پھر پلکیں جھپک کے آس پاس میں اشارہ کیا۔ ایک سیاہ چمکیلا سانپ اوپر دیوار پہ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم اچانک ہلی تو یہ حملہ کر دے گا۔ سانپ ہمیشہ ڈر کے حملہ کرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ ایڈم، تم بہت آہستہ سے نیچے پڑا بیگ اٹھاؤ اور کھولو۔ تالیہ، مجھے بتاؤ تمہارے پاس کوئی نوکیلی چیز ہے؟ خنجر ہے، وہ بدقت بول پائی۔ وہ دیوار سے لگی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور پیشانی پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ایڈم نے آہستہ سے پیر سے بیگ کو قریب کیا اور دھیرے دھیرے نیچے بیٹھا۔ سانپ ہل نہیں رہا تھا مگر گردن دائیں بائیں کر کے وہ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ سانپ دشمن ہوتا ہے اور دشمن کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے جانتی ہو؟ وہ تالیہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ ایڈم نے بیگ کی زپ کھولی۔ کیا؟ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ دشمن کے سامنے پینک نہیں کرتے، خود کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے ڈرتی ہو۔ ایڈم نے بیگ کھولا، اندر چند اوزار رکھے تھے۔ خنجر سامنے ہی تھا، سب کچھ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے خنجر نکال کے فاتح کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کو؟ وہ فاتح کو دیکھتے ہوئے رک رک کے بولی۔ لگتا ہے کہ میں پینک کر رہی ہوں۔ ظاہر ہے تم پینک کر رہی ہو، بلکہ تم سفید پڑ رہی ہو۔ ریلیکس، ایک سانپ ہی تو ہے۔ اس نے خنجر دستے سے ہاتھ میں پکڑا، نظریں کسی شکاری کی طرح سانپ پہ جمی تھیں۔ میں خوفزدہ اس لیے نہیں ہوں کہ اس کے آبرو سے پسینے کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور لب ہلائے بغیر بدقت بول پا رہی تھی کہ مجھے سانپ کا ڈر ہے۔ ریلی؟ پھر؟ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، قریب آ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ دونوں، اس نے گلابی پڑتی آنکھوں سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے اس سانپ کے حوالے کر کے اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ وہ ٹھہرا، قدرے بے چینی قدرے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا برا ہوں؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں۔ ایک آنسو آنکھ کے کنارے سے ٹپکا اور پسینے کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سانپ پہ نظریں جمائے قریب آیا اور پھر ایک دم بازو بڑھا کے چاقو اس کے اندر گھونپ دیا۔ لمحے بھر کا عمل تھا، سانپ کا سر کٹ کے نیچے جا گرا اور لمبا سا دھڑ دیوار پہ تڑپنے لگا۔ وہ تیزی سے باہر کو بھاگی۔ ایڈم نے سر کے گرتے ہی اسے بوٹ تلے کچل دیا۔ وان فاتح نے اس کا تڑپتا دھڑ اٹھایا اور الٹ پلٹ کے بغور دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈ میں اس کی تڑپ دم توڑ گئی۔ وہ ہراساں سی باہر کھڑی تھی، رسی نما دھڑ اٹھائے وہ باہر آیا اور اسے دور اچھال دیا۔ جنگل کے گھنے درختوں اور اونچی نیچی ڈھالان میں وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ پھر اس نے فرصت سے لڑکی کو دیکھا جو بار بار تھوک نکل رہی تھی۔ اسے دیکھتا پا کے وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، اگر آئندہ کہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گا تو اس کا مطلب ہے میں تمہیں بچا لوں گا۔ ہاں، جھوٹ تو صرف میں بولتی ہوں، آپ سب تو بہت عظیم انسان ہیں۔ اس کا جانے کیوں گلا روند گیا، بھیگی آواز میں کہتے ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چاندنی اتنی مدھم تھی کہ وہ چند قدم ہی آگے جا پائی، پھر رکی۔ اگر یہاں بھی سانپ ہوئے، اوہ نو! وہ واپس پلٹی اور گھاڑ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ مٹی گیلی تھی اس لیے اس کے قدموں نے چاپ پیدا نہیں کی، پتے تک نہیں کھڑکے۔ وہ گھاڑ کے قریب تھی کہ سماعت سے آوازیں ٹکرائیں۔ اندر فاتح اور ایڈم کچھ بول رہے تھے، وہ رک کے سننے لگی۔ ایڈم نے جانے منمنا کے کیا کہا تھا کہ وہ جواب میں کہنے لگا تھا، میں آئندہ کبھی نہ سنوں کہ تم اس کو اس کی پرانی زندگی کا حوالہ دے رہی ہو۔ یاد رکھو، اس نے ہم سے سچ بولا ہے، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔
وہ چونک کے گھار کو دیکھنے لگی۔ مگر سر، چند گھنٹے پہلے تک تو وہ اسی زندگی میں تھی، انہوں نے وہ چھوڑی تو نہیں ہے، اور کیا معلوم وہ اب بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی اب۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اب سچ بول رہی ہیں؟ ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت ہے بھی نہیں، ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پہ ہمارا یقین اس کو سچ بنا دیتا ہے۔ بہرحال آئندہ میں تمہارے منہ سے نہ سنوں یہ سب۔ تالیہ کا دل بھر آیا۔ آئندہ؟ ایڈم کا دماغ ایک ہی الفاظ پہ اٹک گیا۔ ہاں ایڈم، آئندہ، کیونکہ اس جنگل سے نکلنے میں ہمیں ابھی کافی وقت لگنا ہے۔ کافی وقت کیوں؟ کیونکہ جنگل زندہ ہوتا ہے۔ غار کے باہر کھڑی لڑکی جہاں بوجھ سے آزاد ہوئی، وہیں ایک باز گشت اسے چاروں طرف سنائی دینے لگی تھی۔ جنگل زندہ ہوتا ہے، جنگل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ اور ہم آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ تو مجھے دیں اجازت، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا پچھلی ایپیسوڈ میں کہ اگلی ایپیسوڈز بہت مزے کی ہونے والی ہیں، تو میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اور آج سے آپ کو ہر ایک ایپیسوڈ سنتے ہوئے بہت مزہ آئے گا، کیونکہ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نیا ٹویسٹ، ایک نیا ایڈونچر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات، تالیہ اور ایڈم کی نوک جھوک، یار وہ بہت مزے کی ہوں گی، لٹرلی وہ آپ پڑھ کے آپ لوگوں کو ہنسی آئے گی۔ تو وہ سب سننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ جب وہ آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کو بھی ہنسی آئے گی۔ تو مجھے دیں اجازت، اور آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی اور تو مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک بھی۔ ٹھیک ہے، بائے بائے، اللہ حافظ۔